بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: العارية مؤدات والزعيم غارم والدين مقضي. صدق رسوله النبی الکریم. محترم دوستو، بزرگو، آج آپ حضرات کے سامنے معاشرے میں پائی جانے والی 3 خرابیوں کو بیان کرنا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی تقریر میں بیان فرمائی تھی. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت بیان کرتے ہیں. ترمذی شریف میں روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر تقریر میں جو باتیں بیان فرمائی تھی، ان میں سے 3 باتیں آپ نے یہ بھی فرمائی تھی. پہلی بات، عاریت کی چیز ادا کی ہوئی ہے. دوسری بات، ضامن ذمہ دار اس کو اپنی ذمہ داری پورا کرنا چاہیے. تیسری بات، قرض ادا کی ہوئی چیز ہے، قرض چکایا ہوا ہے، یعنی اس کو ادا کرنا چاہیے. آپ علیہ السلام نے 3 باتیں بیان فرمائی. پہلی بات، عاریت کی چیز، یعنی معاشرے میں یہ خرابی پائی جاتی ہے کہ پڑوس سے کوئی چیز مانگ لاتے ہیں پھر واپس نہیں کرتے. اگر مالک بھول گیا تو اس کی چیز گئی، اور جب مانگنے آیا تو منہ بنا کر دیتے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا، جب ضرورت پوری ہو جائے تو فوراً وہ چیز شکریہ کے ساتھ واپس کر دو. شکریہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک سوکھا شکریہ جو ظاہر میں ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، بھائی تیرا شکریہ، تو نے یہ چیز دی، تو نے یہ برتن دیا، تپیلا دیا. اور دوسرا تر شکریہ، اور وہ یہ ہے کہ کچھ ہدیہ بھی ساتھ میں دیا جائے. مثلا ہمارے یہاں مہمان آئے، ہم نے پڑوس سے کوئی بڑا برتن منگوایا اور اس میں کھانا پکایا، پر جب کھانا تیار ہو جائے تو اس میں سے ایک پلیٹ پڑوس کے اندر بھی پہنچائی جائے. یہ تر شکریہ ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آئندہ جب بھی ضرورت پڑے گی پڑوسی فوراً برتن دے دے گا. مگر لوگ اس سلسلے میں کوتاہی کرتے ہیں. چنانچہ جب وہ دوبارہ مانگنے جاتے ہیں، یعنی پچھلی بار دیا نہیں تھا کچھ، اب دوسری مرتبہ مانگنے گئے تو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، کہہ دیتے ہیں نہیں ہے، یا کوئی لے گیا ہے، یا معلوم نہیں کہاں رکھا ہوا ہے. یہ معاشرے میں خرابی ہے. نبی علیہ السلام نے اس کی اصلاح فرمائی کہ بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں عاریت یعنی مانگ کر کوئی چیز ہم لائے ہو تو اسے وقت پورا ہونے پر، ضرورت پوری ہونے پر فوراً واپس کرنا چاہیے، اور اس طرح شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ دوبارہ وہ خوشی سے ہمیں چیز دے. دوسری بات نبی علیہ السلام نے فرمائی، ضامن ادائیگی کا ذمہ دار ہے. یعنی ایک خرابی معاشرے میں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ لوگ ذمہ داری اوڑھ لیتے ہیں پھر اس کو ادا نہیں کرتے. مثلا ایک شخص نے کسی سے قرض کا مطالبہ کیا، یعنی اپنا قرض مانگ رہا ہے، تو سامنے والا کہتا ہے کہ بھائی میں ذمہ دار ہوں، آپ اس کو چھوڑ دیں. تو وہ سامنے والا جو قرض مانگنے والا ہے وہ اپنے مقروض کو چھوڑ دیتا ہے. اب جو ذمہ دار بنا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ وقت پر قرض ادا کر لیں. سامنے والا نہ دے تو اپنی جیب سے بھی نکال کر دے دیں، مگر لوگ اس ذمہ داری کے اندر بھی کافی کوتاہی کرتے ہیں. یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے. حضور نے فرمایا ضامن ادائیگی کا ذمہ دار ہے. اگر مقروض
قرض نہ دیں تو ضامن کو دینا پڑے گا، پھر وہ مقروض سے لے لے گا۔ قرض کے علاوہ بھی بہت ساری باتوں میں ہم بیچ میں پڑھ کر کسی معاملے میں ذمہ دار بنتے ہیں، لیکن پھر اس ذمہ داری کو نبھاتے نہیں ہیں، جو معاشرے کے اندر بڑی خرابی پیدا کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی ہمیں چوکنا ہونا ہے۔ تیسری بات نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، قرض چکایا ہوا ہے، یہ بھی معاشرے کی ایک خرابی ہے۔ جب قرض مانگنے آتے ہیں تو ہزار مجبوریاں ظاہر کرتے ہیں، بڑی عاجزی کرتے ہیں، مگر قرض وقت پر واپس نہیں کرتے، اور مانگا جائے تو بڑی بے شرمی سے کہتے ہیں بھاگ تھوڑے جا رہا ہوں، یا ابھی پیسے نہیں ہیں، جب آئیں گے دے دیں گے، اور کوئی تو ہنس دیتا ہے کیونکہ قرض ہنسنا لیا ہے۔ یہ بھی نہایت بری بات ہے۔ قرض وقت پر چکا دینا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض چکایا ہوا ہے، یعنی ہر وقت فکر سوار رہنی چاہیے کہ پہلی فرصت میں قرض چکانا ہے، اور اگر کسی وجہ سے وقت پر نہ دے سکے تو نظریں نہ چرائیں، بلکہ قرض مانگنے والے سے مجبوری بیان کر کے آگے کی مہلت مانگ لے۔ اگر وہ مہلت دے دے تو سبحان اللہ، ورنہ کچھ بھی کر کے قرض وقت پر ادا کر دے، دوسری مرتبہ فوراً قرض ملے گا، ورنہ ٹال دے گا سامنے والا۔ تو دوستو، یہ تین باتیں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہم امتیوں کے لیے، لہذا ہمیں بھی اپنے معاشرے میں ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ خلاصے کے طور پر کسی سے ہم کوئی بھی چیز، گھر کی یا کھیتی باڑی وغیرہ کے قبیل کی کوئی چیز ہم مانگ کر لائیں تو ضرورت پوری ہونے پر یاد کر کے ہمیں اس کو واپس کرنا چاہیے، اور اس طرح ہم واپس کریں کہ سامنے والا خوش ہو جائے، یعنی ساتھ میں کوئی ہدیہ وغیرہ بھی دے دے۔ دوسرے نمبر پر ہم کسی بھی معاملے میں ضامن بنے، گایو بیسوں کی خریداری کے معاملے میں یا قرض کے معاملے میں، تو ہم اس ذمہ داری کو نبھانے والے بنے، یعنی سامنے والا اگر نہ دے سکے تو ہم ذمہ دار اپنی جیب سے بھی وہ رقم ادا کر کے ذمہ داری کو نبھانے والے بنے، پھر وہ ہم مقروض سے لے لے۔ اور تیسری بات کہ جب کبھی کسی کے پاس سے ہم قرض لے کر آئے ہو تو وعدے کے مطابق اس قرض کو ادا کرنے کی فکر کریں، اور قرض کی ادائیگی کا سب سے بہترین وظیفہ یہی ہے کہ قرض کو ادا کرنے کی فکر ہر وقت ہم سوار کر لیں کہ مجھے کچھ بھی کر کے سامنے والے آدمی کو مجھے قرض واپس کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس فکر کے نتیجے میں اللہ پاک قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا کرے گا، اور اگر وقت پر ہم سے نہ ہو سکے تو 2-4 دن پہلے اس کے پاس جا کر ہم اپنی مجبوری بیان کر لیں تو انشاءاللہ وہ ضرور ہمارے 2-4 دن پہلے جانے کی وجہ سے وہ خوش بھی ہوگا اور ہمیں مہلت بھی دے دے گا۔ تو اس میں ہمارے عزت بھی بچ جائے گی، اور آئندہ ہمیں قرض بھی ملنے کی شکل باقی رہے گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔